فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم أجمعين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام: إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما أخرجت لطلب صلاحي في أمة جدي. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. افضل سے گزارش ہے یہ مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انور حسین، شمشیر علی، کنیز بی بی، سکینہ جان، عزت فاطمہ، کل مومنین مومنات. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ایام جسے ایام اعزا کہا جاتا ہے، اسی کی مناسبت سے آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کے حوالے سرکار ابا عبداللہ کے اس فقرے کو آپ کے سامنے موضوع سخن بنایا ہے. جیسے کہ اور بھی مجلسوں میں نے اسی جملے کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد کیا ہے. جیسے کہ ہر چیز کا ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے، ویسے امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے نکلنے کا بھی ایک مقصد تھا، اور وہ جملہ تھا کہ میرا مقصد نہ شر ہے، نہ ظلم ہے، نہ فساد ہے، نہ خوریزی ہے، نہ قتل و غارت ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ نانا رسول اللہ کی جو شریعت ہے، اس شریعت کی، اس امت کی اصلاح کروں. اور میں نے مجلسوں میں بھی ارشاد فرمایا کہ کربلا امام حسین علیہ السلام تو جا رہے ہیں، لیکن کربلا کوئی حادثہ نہیں تھا، کربلا ایک منصوبہ تھا. منصوبہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام نے سوچا اور مدینے سے نکل پڑے 28 رجب کو، بلکہ یہ ایک پلاننگ تھی اور اچانک پلاننگ نہیں ہوئی تھی. آپ سوچیں، سن 26 ہجری میں مولائے کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، بھائی عقیل
کوئی ایسی عورت تلاش کرو، یعنی ایسے بہادر خاندان سے کوئی ایسی عورت تلاش کرو کہ جس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ توجہ فرمایا آپ نے، 26 ہجری میں مولائے کائنات عقیل سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ پلاننگ بہت پہلے سے تھی۔ توجہ نہیں فرمایا آپ نے، یعنی 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا امام حسین علیہ السلام نے تیار کر دیا، اور سن 26 ہجری میں مولا علی جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بہت سالوں سے کربلا بنانے کی پلاننگ اہل بیت اور بانی ہاشم یہ سوچ رہے تھے کہ کربلا کیسے تیار کیا جائے تاکہ سارے نبی کی نبوتیں، ولایتیں، رسالت محفوظ رہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا، بہت فضائل سنتے ہیں مولا عباس کے حوالے سے، سرکار باب الحوائج کے حوالے سے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مولا کائنات نے جناب عقیل ہی سے کیوں کہا تھا؟ جناب عقیل ہی سے کیوں کہا تھا، جبکہ رسول اللہ نے مولا علی کے بارے میں خود کہا تھا، اے علی تم سے بڑا کوئی متقی نہیں، تم سے بڑا کوئی شجاع نہیں، تم سے بڑا کوئی بہادر نہیں، تم سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ اے علی تم کو تو خود معلوم ہے نا عرب میں کون سا خاندان بہادر ہے، کون سا خاندان بزدل ہے۔ اے علی آپ کو تو سب پتا ہے کہ کس کے بازو کی مچھلیوں میں کتنا دم ہے، کس کے پیروں میں کتنی طاقت ہے۔ اے علی آپ کو تو خوب پتا ہے نا کہ کون سا قبیلہ شجاع تھا، کون سا قبیلہ بہادر تھا، کون سا قبیلہ بزدل تھا، لیکن سب کچھ آپ کو معلوم ہوتے ہوئے یہ عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی عقیل کوئی ایسا بہادر خاندان تلاش کرو جس سے جو عورت آئے گی اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو بہادر ہوگا، تو جب بہادر ہوگا تو کربلا میں حسین کے کام آئے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عقیل ہی سے کیوں کہا تھا؟ کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ نے اس کی وجہ کسی ذاکر و خطیب سے سنا، یا آپ سمجھے یا کبھی تاریخ کے ڈیپ میں گئے، اندر گھسے کہ جناب عقیل سے کیوں پوچھا مولا کائنات نے؟ سب کچھ ہونے کے بعد علی کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ عرب میں کون سا خاندان بزدل ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، سخی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کس کے پیر میں کتنی طاقت ہے، کس کے ہاتھوں میں کتنی قوت ہے، سب پتا تھا مولا علی کو، لیکن عقیل ہی سے کیوں پوچھا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، عقیل سے اس لیے پوچھا کہ پورے عرب میں انصاب عرب کے ماہر تھے۔ مولا کائنات نے جو عقیل سے پوچھا تو جناب عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی عرب میں کون سا قبیلہ کس نسب کا ہے، کس حسب کا ہے، یہ جناب عقیل کے پاس اللہ نے الگ سے ایک ایسی قابلیت دی تھی، یہ جناب عقیل ہی کے پاس تھی۔ کیسے پتا تھا؟ جناب عقیل کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے کہ جناب عقیل سے پوچھنے کا مطلب کیا ہوا مولا کائنات کا، جناب عقیل اتنے زیرک تھے، اللہ نے ان کے پاس ایک الگ سے ایسی قابلیت دی تھی کہ انصاب عرب کے ماہرین میں ان کا نام آتا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا اگر کوئی قافلہ راستے سے گزرتا تھا اور راستے سے گزرنے کے بعد نشان قدم دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ حلال زیادہ گزرا ہے کہ غیر حلال گزرا ہے۔ جو نہیں فرمایا آپ نے، بزدل خاندان گزرا ہے یا بہادر خاندان گزرا ہے؟ کیا دیکھ کر؟ جسم دیکھ کر نہیں، صورت دیکھ کر نہیں، پیر دیکھ کر نہیں، صرف نشان قدم جو زمین پہ پڑتے ہیں نا اس کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کون سا قافلہ گزرا ہے، بزدل گزرا ہے یا بہادر گزرا ہے، حلال زیادہ گزرا ہے یا غیر حلال زیادہ گزرا ہے۔ بہت توجہ، جب جناب عقیل بوڑھے ہوئے، بزرگ ہوئے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا تھا کہ جناب عقیل کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے آ کے کمنٹس کیا، کچھ لوگوں نے آ کے طنز کیا، عقیل ابھی تک تو تم بتاتے تھے، جب آپ کے پاس آنکھیں تھی تو تم دیکھ کے بتا دیتے تھے نشان قدم دیکھ کر کہ کون سا قافلہ گزرا ہے، بہادر خاندان گزرا ہے کہ شجاع خاندان گزرا ہے کہ بزدل خاندان گزرا ہے۔ اب تو آپ کی آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، اب تو آپ نابینا ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، اب کیسے بتائیں گے کہ کون سا قبیلہ بہادر ہے، کون سا قبیلہ بزدل ہے، کون حلال زادہ ہے، کون غیر حلالی ہے؟ کہا بھی بتاتا ہوں میں تم کو، کہا میرے سامنے کسی کو لا کے کھڑا کر دو، خالی مجھے ایک بار سلام کر لے، خالی مجھے ایک بار سلام کر لے، میں سلام کے اتار چڑھاؤ سے پتہ لگا لوں گا کہ
کہ یہ حلال زادہ نے سلام کیا ہے یا غیر حلالی نے سلام کیا ہے؟ صلوات پڑھے فرما رہے ہیں. یہ مسئلہ تھا کہ انصاب عرب کے ماہر تھے کہ کون سا قافلہ بزدل ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، پتہ لگا لیتے. یہاں تک کہ وہ وقت تو آیا کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہا کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایک بار اس کو لے آؤ، خالی مجھے سلام کر دے. میں سلام کے نشیب و فراز سے اتار چڑھاؤ سے پتہ کر دوں گا کہ یہ بزدل نے سلام کیا ہے کہ بہادر نے سلام کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو سلام ایک ایسا عمل ہے کہ سلام جس کے اندر آ گیا کرنے کی سلام. یاد رکھیے یہی سلام ہے جو ہم لوگوں کو تکبر سے بچائے ہوئے ہیں. جن جوانوں کے پاس سلام کرنے کا حوصلہ ہے نا، جن بچوں کے پاس حوصلہ کی تربیت دی گئی ہے، اس کا سب سے فائدہ یہ ہے کہ وہ تکبر سے، غرور سے محفوظ ہے. تو جناب عقیل نے کیا کہا کہ مجھے ایک بار سلام کر لے، میں پتہ لگا لوں گا کہ کس نے سلام کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو سلام سبقت کرو، چھوٹے بڑے کا معاملہ نہیں ہے. جو جس کو جہاں دیکھے سلام کر لے. پہلے کسی کی نگاہ کسی پہ پڑ گئی تو سلام کر لے. یہ نہ دیکھے کہ کروڑ پتی سامنے ہے یا میں کروڑ پتی ہوں، میں کیوں کروں. یہ سلام میں نہیں ہے. سبقت یعنی آپ دیکھیے فوراً آپ فرسٹ سلام کر لیجیے. اور 69 نیکی آپ کے کھاتے میں آئے گی، سامنے والے بیچارے کے کھاتے میں ایک نیکی جائے گی. یہ ہے سلام کرنے کا فائدہ. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا ہم بڑے ہیں، مولانا بڑے ہیں، صدر صاحب بڑے ہیں، یہ جتنے مومنین بڑے ہیں، ہم سب بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ ارے بولیے نا، زبان بولنے کے لیے ہے. یہ زبان اور ہاتھ غدیر کا صدقہ ہے. یہ ہم بولتے بھی ہیں، ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں. ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو وہ علی کی ولایت کا اعلان یاد آتا ہے. جب زبان سے بولتے ہیں تو مرحبا مولا ہو، ہاتھ علی کی مولا کی صدا گونجتی ہے نا. تو ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھیے، خاموشی کا روزہ نہ رکھ کے بیٹھیے. بہت لوگ ہیں بولتے رہیے. اور ویسے بھی خاموشی کا روزہ مردوں پہ نہیں ہے، عورتوں پہ. ارے بی بی مریم نے رکھا تھا بھائی چپ کا روزہ. آپ تو مرد ہیں، آپ کیوں چپ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سلام ہم سب بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ رسول اللہ ہی کے صدقے میں تو سارے انبیاء، انہی کے صدقے میں تو ساری کائنات. تو رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مدینے سے گزرتے تھے نا، سیف مل گئے، سلام علیکم. ماشو بھائی کے دونوں بیٹے مل گئے، سلام علیکم. محمد مل گئے، سلام علیکم. توجہ فرمایا. پیغمبر جب مدینے سے گزرتے تھے راستے سے، رستم بھائی مل گئے، سلام علیکم. قربان صاحب مل گئے، آزاد صاحب مل گئے. مطلب کیا کہنے کا میرا ہے؟ چھوٹا ملا اس کو بھی سلام کیا پیغمبر نے، جوان ملا اس کو بھی سلام کیا، بوڑھا ملا پیغمبر نے اس کو بھی سلام کیا. ایک دن لوگوں نے اسکیم بنائی، ایک دن لوگوں نے پلاننگ کیا کہ آج رسول اللہ کو ہم پہلے سلام نہیں کرنے دیں گے، آج پہلے ہم ہی لوگ کریں گے. ہر دن پیغمبر پہلے سلام کر کے جو ثواب اپنے کھاتے میں لے لیتے ہیں نا، آج سارا ثواب ہم ہی لوگ لے لیں گے. بہت توجہ رہے. اب سارے لوگوں نے پلاننگ کیا، ایک اسکیم بنائی کہ آج پیغمبر کو سلام نہیں کرنے دیں گے پہلے، آج ہم ہی لوگ سلام کریں گے، سارا ثواب ہم ہی لوگ لے لیں گے. ٹھیک، سارا مجمع چلا، اصحاب تبع تابعین جتنے بھی لوگ تھے چلے کہ آج پیغمبر کو سلام پہلے نہیں کرنے دیں گے، آج 69 نیکیاں اپنے کھاتے میں رکھیں گے، پیغمبر کو ایک نیکی دیں گے. جیسے ہی آگے آگے پیغمبر، بہت توجہ، آگے آگے پیغمبر چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے پورا مجمع چل رہا ہے. آگے آگے پیغمبر چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے پورا مجمع چل رہا ہے. جیسے ہی مجمع پیچھے آیا، یہ دبے پاؤں سے چل رہے تھے،
दबे पांव से चल रहे थे कि पैगंबर हमारे कदम की आवाज सुनने न पाए। अगर कदम की आवाज सुन लेंगे तो फर्स्ट सलामी वही कर लेंगे। लिहाजा बहुत आराम से चल रहे थे कि आज पैगंबर को सलाम करने नहीं देंगे, आज हम ही लोग सलाम करेंगे। कसम खुदा की तारीख गवाह है कि पैगंबर ने मुड़ के कहा, ए फला बिन फला मेरा सलाम हो, ए फला बिन फला मेरा सलाम हो, ए फला बिन फला मेरा सलाम हो। अब तो सारे लोग, शुगर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। कैसे? पैगंबर ने तो मुड़ के देखा भी नहीं, पैगंबर ने मुड़ के तो देखा भी नहीं कि हम लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं। अरे कैसे हमारा भी नाम लिया, हमारे बाप का भी नाम लेकर सलाम किया पैगंबर ने। हमको तो देखा भी नहीं पैगंबर तो आगे ही आगे चल रहे थे, बहुत तवज्जो रहे। अब सारा मजमा पैगंबर के पास गया, या रसूल अल्लाह, ऐ कायनात के रसूल, ऐ मुजद्दिद तख्लीक इंसानी, ऐ हिदायत इंसानियत के मरकज, ऐ दबीर नुक्ता परवर, ऐ खल्क़ अव्वल, ऐ नूर अव्वल, ऐ बशीर, ऐ नज़ीर, ऐ ताहा, ऐ तालिब रसूल, ऐ रसूल तेरे लबों की जुम्बिश को सलाम। अगर तेरी जबान न होती तो 1,24,000 पैगंबरों की नबूवतें खत्म हो जाती। तेरी जबान ने सारे नबी की नबूवतें बचाई है। आपको कैसे पता कि हम लोग पीछे चल रहे हैं और आपने देखा भी नहीं? और फला बिन फला के नाम से मेरे फादर का भी नाम लिया, मेरा भी नाम लिया, हमको भी सलाम किया, मेरे बाप को भी सलाम किया, आपने तो देखा भी नहीं। बहुत बड़ा जुमला है तारीख का। पैगंबर ने एक ही जुमला कहा, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मैं उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक कि वह ये इलाही ना आ जाए। तो सलाम का फायदा एक ये है कि इंसान तकब्बुर से, गुरूर से महफूज रहता है। सलाम के लिए रवायत आई है, तारीखों में है, हदीसों में है कि छोटा बड़े को करे, छोटा बड़े को करे। अगर छोटा बड़े को नहीं कर रहा है तो एक दिन बड़ा कर ले छोटे को। नहीं फरमा रहे। अगर गैरतदार घराने का होगा तो सुधर जाएगा। कहाँ है यार? अगर गैरतदार घराने का हो तो सुधर जाएगा, और अगर गैर मुरत्तब तरीके से उसकी तरबियत की गई हो तो आप उसमें कितना भी चीजें क्या पढ़ा करिए, असर नहीं करें। तो बहरहाल एक दिन आप सलाम करो, शिकवा न करो जाकर होटलों पर, रोड पर, बाजार में, फला के बेटे ने आज चंद पैसा आ गया, सलाम नहीं किया। अमा एक दिन तुम कर लो, बड़े भले हो, एक दिन तुम करो, तो छोटा बड़े को सलाम करो, है ना? पैदल वाला सवारी वाले को सलाम नहीं करेगा, सवारी पे जो बैठा है वो पैदल वाले को करेगा। तवज्जो है आपकी? 2 करोड़ की गाड़ी पर बैठने वाले पर वाजिब है कि वो पैदल वाले को सलाम करे। छठे इमाम से पूछा भी गया था कि ये पैदल वाले को गाड़ी वाला, सवारी वाला सलाम करे, इसका क्या मकसद है मौला? कहा जब सवारी वाला पैदल वाले को सलाम करेगा तो पैदल वाले के दिल में एक बात आएगी कि मेरा भाई इतना पैसा आने के बाद भी बदला नहीं है, जहाँ कल था वहीं आ जाए। और नहीं बताया आपने, सलवात पढ़े मोहम्मद और अज़ीज़ान गिरामी, सलाम का एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आज पूरी शीयत अहले बैत के चाहने वाले आज महफूज हैं। कहा कैसे महफूज? अरे हमने आपको सलाम किया, सलाम अलैकुम, आपने पलट कर कहा वालेकुम अस्सलाम, आपने कहा सलाम अलैकुम, तो सलामत रहो। वालेकुम अस्सलाम, आपने भी पलट कर कहा वालेकुम सलाम, आप भी सलामत रहो। यही तो है, आप भी सलामत रहो, जिंदा रहो, आबाद रहो। पलट कर आपने कहा भी जिंदा रहो, सलाम अलैकुम, जिंदा हो, आबाद रहो। पलट कर आपने कहा वालेकुम सलाम, आप भी जिंदा रहो, आप भी आबाद रहो, है ना? तो ये शियत कौम आज जिंदा और बाकी क्यों है? तवज्जो फरमाया। आप बाकी इसलिए है कि खुश नसीब है वो अज़ादार जो अपनी नमाजों के बाद अपने इमामों को सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे नमाज तमाम हुई, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम या गरीब,
پھر کہا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. ارے امام نے بھی تو پلٹ کر کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اما جسے معصوم کسی کو آباد کرنے کی دعا دے دے اس کو امریکہ اور اسرائیل کے مٹانے کی اتنی جرات نہیں ہے. صلوات پڑھیں سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. سبحان اللہ. تو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو آج کے زمانے میں بھی پرکھنا سمجھنا یہ لباس دیکھ کر یہ قبا دیکھ کر یہ شیروانی دیکھ کر انسان فوراً نہ چھکے بلکہ اس کی زبان سے اس کے عقیدے سے اور اس کے ایمان سے اس کو پہچانا جائے. ورنہ آپ کو بہکانے والے اس زمانے میں بہت ملیں گے. شیعت کے نام پر عزاداری کے نام پر خون کے نام پر. تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھ جائے. صلوات پڑھے آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. وزیران گرامی کو جناب عقیل سے امام مولائے کائنات نے کہا تھا کہ کوئی ایسا بہادر خاندان تلاش کرو جس سے جب کوئی عورت آئے اور اس سے بیٹا جب پیدا ہوگا تو بہادر ہوگا. اور ام البنین کے ساتھ مولائے کائنات آپ کو ہو. دیوڑیے ابو طالب پر آئی. جیسے دیوڑیے ابو طالب پر آئی تو ام البنین نے سب سے پہلے اپنی پیشانی جھکایا, پیشانی رکھ دیا اور پیشانی رکھنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئی. بنی ہاشم کی عورتوں نے گھر کے آنگن میں ایک مسند لگائی تھی کہ اس پر ام البنین تشریف رکھیں گی. جیسے ہی ام البنین دیوڑیے ابو طالب پر اپنی پیشانی کو جھکایا اور جھکانے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئی تو ایک جملہ کہا کہ بنی ہاشم کی عورتیں یہ مسند کس کے لیے؟ بنی ہاشم کی عورتوں نے کہا کہ ارے آپ کے لیے, آپ نئی نئی دلہن بن کر آئیں گے, یہ مسند آپ کے لیے خاص ہے. تو ام البنین نے ایک جملہ کہا کہ جس مسند پر کائنات کی زہرا رہتی ہو اس مسند پر کبھی ام البنین نہیں بیٹھ سکتی. توجہ فرمایا آپ نے. اور پوچھا کہ امام حسن امام حسین کہاں ہے؟ تو ایک تاریخ تو یہ بھی لکھتی ہے کہ امام حسن امام حسین علیل تھے, بیمار تھے. کہاں فلاں حجرے پر. ام البنین حجرے میں گئی. جیسے ہی حجرے میں گئی تو امام حسن امام حسین کے پاؤں کو اٹھا کر اپنی پیشانی پہ رکھا اور چوما. نرمی اور گرمی محسوس کیا بچوں نے تو اٹھے اور دیکھا گھر میں اچانک سے کسی عورت کو دیکھے تو فوراً سلام کیا. وعلیکم السلام جواب ملا. تو ام البنین نے ایک جملہ کہا شہزادوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں, میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. تو آپ نے اس جملے سے کچھ سمجھا آپ نے کہ اس جملے کو شاید اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ام البنین نے کہا کہ میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں, ماں بن کر نہیں آئی ہوں. خدا کو اتنا اچھا لگا کہ حسین جیسے امام کے لشکر کا علمدار بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد. آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیے, اطاعت کہاں سے ملی؟ ماں سے. کیسی اطاعت؟ میرے لال کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا, آقا کہنا. توجہ فرمایا آپ نے. شجاعت کہاں سے آئی؟ اطاعت اور شجاعت. توجہ فرمایا. شجاعت آئی ہے باپ سے, اطاعت آئی ہے ماں سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بیٹا بزدل ہو اور اطاعت نہ کرتا ہو تو سارا قصور باپ کا نہیں ہوتا, پورا قصور ماں کا ہوتا ہے. اور اسی لیے مولا کائنات نے شجاعت دیا, ماں نے اطاعت دیا. شجاعت کیسی تھی جناب عباس کی؟ کیا جناب عبداللہ شجاع نہیں تھے؟ اب محمد حنفیہ شجاع نہیں تھے؟ سید سجاد کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ شجاع نہیں تھے؟ اہل سنت کے رائٹر نے لکھا ہے کہ اگر جناب سید سجاد کو اور عبداللہ کو, محمد حنفیہ کو, اگر سب کو ایک ساتھ حسین کربلا لے کے جانے جاتے تو کربلا کی جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا. یہ اتنے شجاع تھے. توجہ فرمایا. یہ انتخاب امامت تھی کہ کس کو کہاں پر امام حسین نے رکھا. توجہ فرمایا. اب عزیزان گرامی شجاعت کیسی تھی جناب عباس کی؟ ایک گروپ پیش کرنا ہے, بہت زیادہ دیر تک آپ کی خدمت میں حائل نہیں ہونا ہے.
میں نے کیا کہا؟ شجاعت آتی ہے باپ سے، اطاعت آتی ہے ماں سے۔ میرے لال زندگی بھر حسین کو آقا کہنا، بھائی نہ کہنا۔ اور آپ کو تعریف پیش نظر ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے شیر، تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہا، اب جاتے جاتے تو بھائی کہہ دو۔ جناب عباس نے کیا کہا تھا رک کر کے مدینے کا؟ اما ایک طرف آپ کا وعدہ تھا اور ایک طرف امام کہہ رہا ہے۔ توجہ فرمایا، اگر تیرے منہ سے میرے لال نکل گیا بھائی تو تو زندہ نہ رہنا۔ ساری تاریخیں آپ سنتے رہتے ہیں، تو شجاعت کا ایک منظر پیش کرتا ہوں۔ جناب عباس کربلا کے میدان میں ان کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا نیزہ، یہی تو تھا۔ اور سب سے بڑا بہادر شام کا جو تھا اس کا نام ہے مارد، بہت بڑا بہادر تھا شام کا، بڑا نام تھا، جیسے مرحب کا نام تھا، انتر کا نام تھا، امر بن عبدود کا نام تھا، ویسے شام کا ایک بہادر تھا جس کا نام تھا مارد۔ توجہ فرمایا، اس کی عمر کیا تھی؟ 2 تاریخ، یا 85 یا 95۔ مولا عباس کی 34 برس، یہ مشہور ہے۔ 95 اور 85 کے سامنے 34 برس کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، توجہ نہیں فرمایا۔ 80 سال کے سامنے 30 سال کا کوئی کھڑا ہو تو اس کے سامنے تو بچہ ہی کہلائے گا نا۔ تو جناب عباس تو وہ تو 95 85 کے سامنے مارد جیسے پہلوان کے سامنے بچہ ہی تھے۔ نیزہ ہاتھ میں ہے مولا عباس، مارد سامنے ہے۔ مارد نے ایک جملہ کہا، جب سامنے آیا تو ایک جملہ کہا کہ میں 3 شرطیں رکھتا ہوں اور تینوں شرطیں تو مان لے۔ جناب عباس سے کہا میری پہلی گزارش یہ ہے کہ مجھے تیری کمسنی پہ رحم آ رہا ہے۔ مارد نے کہا مجھے تیری کمسنی پہ رحم آ رہا ہے، تو واپس چلا جا۔ تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ بہت سے کم سن بہت سے بوڑھوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو تاریخ پہ نظر نہیں ہے، کربلا میں مولا عباس نے کربلا کو سقیفہ سے ملا دیا۔ بہت سے کم سن بہت سے بوڑھوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ کہا مجھے تیری کم سنی پہ ترس کھا رہا، ترس آ رہا۔ اب جناب عباس جواب دے چکے، بہت سے بوڑھے بہت سے کم سن بہت سے بوڑھوں سے اچھے ہوتے۔ نیزہ مارد کے ہاتھ میں تھا، ڈروانا چاہتا تھا، لیکن اس کو پتا نہیں کہ یہ شیر خدا کا شیر ہے۔ تو 2 نیزے ہوتے تھے عرب میں، ایک ہوتا تھا دستہ نیزہ ہاتھ والا، ایک ہوتا تھا طویل نیزہ پھینکنے والا۔ جو دستہ نیزہ ہوتا تھا اس کو یوں مارا جاتا تھا، اور جو طویل نیزہ ہوتا تھا اس کو یوں پھینکا جاتا تھا۔ تو مارد کے ہاتھ میں تھا طویل نیزہ، بہت توجہ رہے، مارد ملعون کے ہاتھ میں تھا طویل نیزہ۔ اس نے طویل نیزے کو پوری قوت لگا کر جناب عباس کی طرف پھینکا۔ جو تاریخ نے منظر کھینچا ہے، انشاءاللہ آپ اسی منظر میں ڈھل جائیں گے کہ پوری طاقت سے اس مارد نے طویل نیزے کو پھینکا۔ جناب عباس نے پوری طاقت سے نہیں، پورے ہاتھوں سے نہیں، پوری باڈی کی طاقت سے نہیں، جناب عباس نے اس طویل پھینکے ہوئے نیزے کو بیچ والی انگلی سے اور انگوٹھے سے ایسے روک لیا۔ شاید آپ کی نظر نہیں ہے، ارے انگلی پر اور انگوٹھے کے بیچ میں نیزہ وہی روک سکتا ہے جس کے باپ نے اسی انگلی پر در خیبر اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ صلوات پر محمد۔ نیزہ بیچ کی انگلیوں پر اور انگوٹھے پر وہی روک سکتا ہے کہ جس کے باپ نے اسی انگلی پر باب خیبر اٹھایا ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اس نیزے کو موڑ دیا جناب عباس نے۔ پیچھے کھڑا تھا مارد کا غلام، جب نیزہ موڑ دیا تو مارد، ظاہر سی بات ہے اب اس کی طاقت ہی کہاں رہی، وہ تو زمین پہ آ گیا، زمین پہ آ گیا۔
غلام نے دیکھا مارد کے کہ اب میرا آقا اس وقت بڑی مصیبت پریشانی میں ہے، یہ تو اب مارا جائے گا۔ تو مارد پیچھے سے آیا اپنا گھوڑا لے کر، توجہ ہے آپ کی، مارد آیا، مارد کا غلام اپنا پیچھے سے گھوڑا لے کر آیا، جناب عباس نے یوں چھلانگ لگا کر مارد کے اس غلام کے گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھ کے خیمے کی طرف چلے۔ پیچھے سے شمر کی آواز آئی، اب عباس کو کوئی روکے گا نہیں، اب کوئی عباس کو روکے گا نہیں، توجہ نہیں فرمایا آپ نے، اب عباس کو کوئی روکے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو گھوڑا ہم نے امام حسن سے چھینا تھا وہ عباس لے کے جا رہے ہیں، ہم نے جو گھوڑا امام حسن سے چھینا تھا وہ عباس لے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ میں آئی بات، اہل بیت نے ایک اصول بنایا کہ جو چیز چھینی گئی ہے جب آئے گا تو اس کا وارث لے گا، چاہے گھوڑا ہو چاہے باغ صدق ہو۔ صلوات وارث جب آتا ہے تو اپنی چھینی ہوئی چیز لیتا۔ توجہ فرمایا۔ اب یہ تھے جناب عباس کا یہ ہلکا سا کربلا میں اپنے باپ کی شجاعت کا نظارہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب جناب عباس مدینے سے نکل رہے تھے تو جناب زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا، اور کس لیے؟ کہ تمہارے پردے کی ضمانت میں لیتی ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے ساتھ میرا شیر میرا پاس جا رہا ہے، اب کوئی ظالم میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوگی جو کسی بیوی کی چادر چھین لے۔ جناب زینب کی بھی کربلا میں بہت بڑی شہادت ہے، جس کے سر کو سورج نے نہ دیکھا ہو، جو زینب کبھی اپنے بابا کے سامنے بے پردہ نہ رہی ہو، زینب کے لیے تو کربلا میں شہادت ہی تو تھی، کیونکہ ہر جانور کا ذبیحہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مچھلی کا ذبیحہ صرف پانی سے نکل جائے اس کا ذبیحہ وہی ہے، پانی سے نکل جانا مچھلی کا ذبیحہ ہے، چادر کا اتر جانا زینب کی شہادت ہے۔ بیویوں آؤ، مدینے سے قافلہ جا رہا ہے کربلا، چلو، اب تمہارے پردے کی ضمانت میں لیتی ہوں اس لیے کہ میرا شیر چل رہا ہے۔ لیکن جب 10 محرم کو یہ خبر آئی زینب کے کانوں میں کہ میرا شیر مارا گیا، قوت حسین مارا گیا، سکینہ کی آرزو، بیویوں کی ڈھارس، شجاعت علی کا مظہر کربلا میں شہید ہو گیا، تو وہی زینب کہہ رہی تھی اے بیویوں اب تمہارے پردوں کی ضمانت میں واپس لے جاؤ، کیونکہ اب میرا شیر مارا گیا ہے، کس کے بھروسے میں اب تمہارے پردے کی حفاظت کروں؟ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب چاہے وہ بازار کوفہ ہو، چاہے دربار کوفہ ہو، چاہے بازار شام ہو، چاہے دربار شام ہو، علی کی بیٹی جن جن راستوں سے گزری ہے اپنے لال کو یاد نہ کیا، ہر وقت وہ کہتی تھی عباس میرے شیر۔ دیکھو آج یہی وہی شہزادی ہے جو کوفے میں کبھی شہزادی رہا کرتی تھی، کیا آج ایسے ہی ہم کو گزارا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی کنیز سے بھی برا حال ہے ہمارا؟ اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی بازار کوفہ سے گزر رہی تھی، کیسے کیسے چار زمین کربلا پہ غروب ہو گئے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے۔ اوپر بیٹھے ہوئی عورتیں کہتی تھی، آگے آگے سر جناب اکبر اور محمد قاسم سب کا سر ان کی نظر پہ تھا، عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں، آگے آگے جو سر جا رہا ہے کاش بھی اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے۔ یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، بیویو ایسا نہ کہو، اس جوان علی اکبر کی ماں میں زندہ ہوں، لیکن اسلام کی قربانی کے لیے جوان کا بھی خون دینا تھا،
اللہ اکبر، علی کی بیٹی گزری، گزرتے گزرتے ایسے منزل پہ آئی جو بازار کوفہ تھا۔ کیسا بازار تھا؟ ایسا بازار تھا کہ جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے، کنیزیں خریدی جاتی تھی۔ ایسے منزلوں پر علی کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا تھا۔ عزاداروں، ابھی آپ نے مرثیہ سنا تھا، سلام سنا تھا کہ چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، کھولتا ہوا پانی آ رہا تھا۔ ذرا سوچو کہ جن بیویوں کے ہاتھ بدھے ہوں وہ پتھروں کو کیسے روکیں گے؟ جن بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوں وہ کھولتے ہوئے پانی سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ عزاداروں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی تصور کیا آپ نے؟ چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے۔ عزاداروں، جناب سکینہ زینب کے پاس آئی، ہے پتری اماں، جی میری بیٹی، کہا دیکھو ایسا لگتا ہے کہ وہ والا جو گھر ہے نا کوئی ہمارا چاہنے والا ہے، چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں، وہ گھر لگتا ہے کہ ہمارا کوئی چاہنے والا ہے۔ جناب زینب نے کہا میری لاڈلی سکینہ کیسے پتا کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے؟ کہا چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں مگر اس گھر سے پتھر نہیں آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا ماننے اور چاہنے والا ہے۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ تھی کہ 4 برس کی یتیمہ سکینہ، جس بچی کو یہ نہ معلوم ہو یتیم کسے کہتے ہیں، وہ بچی کو کربلا کے بعد اتنے تماچے مارے گئے، اتنے ظلم ہوئے کہ تعریف نہیں بتا سکتی کہ سکینہ کے چھوٹے سے گالوں پر کتنے تماچے پڑے ہو۔ ارے جو اپنا دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا وہ سکینہ کو تماچے مار کے نکال رہا تھا۔ ارے آپ کے بھی تو بچے ہیں، آپ کے بھی تو کمسن بچے ہیں نا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جائیے مجلس ہو رہی ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ نیچے آپ کے بچے کو کوئی تماچا مار رہا ہے، یقین مانیے کہ مجلس چھوڑ کے جائیں گے نا۔ لیکن جب سکینہ آواز دے رہی تھی، تماچے لگتے تھے، ابا سے میرے چچا، ارے میرے روح پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، عزاداروں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں، بازار کوفہ میں علی کی بیٹی پہنچی، کیسا منظر تھا، اللہ اکبر۔ کوئی روایت آپ ایسی بھی سنے ہوں گے جو روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزاداروں، ایک کنیز تھی امام حسین علیہ السلام کی نا، جو آپ سنتے رہتے ہیں، جس کا نام تھا شیرین۔ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر کربلا اختیار کیا تھا تو اختیار کرنے سے پہلے سفر کو اس کو رہا کر دیا تھا، اور رہا کرنے کے بعد کہا تھا کہ شیرین میں تمہیں رہائی دیتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، تم اپنے حساب سے اپنی زندگی جیو۔ تو شیرین نے یہی تو کہا تھا کہ جس گھر میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں اس کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں؟ اس میں تو علی کی بیٹی زینب رہتی ہے تو پورا جنت ہے، میں جنت کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ تو امام حسین علیہ السلام کا حکم تھا کہ ہاں شیرین، یہی تمہارا امام کہہ رہا ہے، اب تم کو میں نے آزاد کر دیا۔ جب شیرین قبول کر چکی کہ ہاں ٹھیک ہے، تو شیرین نے بھی کہا کہ مولا آپ نے تو آزاد کر دیا مجھے، لیکن وعدہ کریے کہ میرے گھر ایک دن تشریف لائیے گا۔ حسین نے کہا جی شیرین، اللہ اکبر۔ حسین آئے خیمے کے اندر، بیویوں، اے میری بہن زینب کلثوم، اب شیرین جا رہی ہے، اگر کچھ تحفے تحائف دینا ہو تو لا کے دے دو۔ جتنی بیویاں آ رہی تھیں ایک ایک چادر لا کے دے رہی تھی، شیرین لو چادر لے کے جاؤ، شیرین لو چادر لے کے جاؤ۔ عزاداروں، ایک گٹھڑی تیار ہو گئی چادر کی تحفے میں۔ اللہ اکبر۔ شیرین نے ایک جملہ کہا، آقا اتنی چادریں میں لے کر کیا کروں گی؟ تو حسین نے ایک جملہ کہا، شیرین چادریں لے کر جا، ہو سکتا ہے کہ یہ چادریں کبھی کام آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی چادریں کبھی کام آ جائے۔ جملہ سنے عزاداروں، شیرین سے حسین نے تو وعدہ کر لیا۔ شیرین اپنے محل کے اندر گئی، مولا حسین نے وعدہ کیا، شیرین ایک دن میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ عزاداروں، روز جاتی تھی، روز سڑک پر بیٹھ جاتی تھی، راستے میں بیٹھ جاتی تھی، پوچھنے والے سے پوچھتی تھی، بھیا کوئی قافلہ گزرا ہے، کوئی قافلہ گزرا ہے؟ کہا نہیں شیرین، کوئی قافلہ نہیں گزرا ہے۔ ایک دن خبر ملی، کنیز نے خبر کیا شیرین کو، شہزادی ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے، اور بہت سے اونٹ ہیں اور اونٹ پر بیویاں ہیں۔
ایک آگے آگے کوئی قیدی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بہڑی ہے۔ شیری اپنے محل سے باہر آئی، کچھ دیر کھڑی رہ گئی، قریب آئی عزادارو، کسی نے کہا یہ قافلہ کیسا ہے؟ قریب جا کر پوچھو عزادارو۔ ابھی شیری کو پتا نہیں ہے کہ یہ قافلہ کیسا ہے، ابھی شیری کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ قافلہ کیسا ہے۔ عزادارو ایک شخص قریب گیا شیری کے، کہا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ محل میرا ہے۔ کہا ہم مسافر ہیں، ہم غریب ہیں، اگر ایک دن کے لیے ہم کو یہ گھر میں ٹھہرا دو، اس لیے کہ ہم چلتے چلتے تھک گئے ہیں، ابھی تک ہمارے بچے سوئے نہیں ہیں۔ عزادارو شیری نے کہا ارے کیوں نہیں؟ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کسی مسافر کو، کسی مہمان کو ایک دن گھر میں روکنے سے 70 حج کا ثواب ہے، 70 حج کا ثواب ہے، میں کیوں نہ روکوں گی؟ عزادارو ایک مرتبہ پورا قافلہ شیری کے گھر گیا، بیویاں اتری اور شیری نے اپنا گھر سجا دیا تھا۔ یہ زینب کا ہے، یہ زینب کا خیمہ ہے، یہ زینب کا کمرہ ہے، وہ کلثوم کا حجرہ ہے۔ یہاں پر تمام بیویوں کے لیے اپنا کمرہ ایک دم صاف صفائی کر کے رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادیاں آئیں گی نا تو اپنے گھر میں مہمان رکھوں گی۔ عزادارو یہاں انہوں محمد بیٹھیں گے، وہاں لیلا کا چاند بیٹھے گا، وہاں ام المؤمنین کا شیر بیٹھے گا۔ یہ اپنا گھر سجا دیا تھا۔ عزادارو سب کو گھر کے اندر رکھ دیا۔ عزادارو جملہ سنیے گا، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جب رات گزر گئی، آدھی رات کے بعد علی کی بیٹی زینب سے برداشت نہ ہوا۔ علی کی بیٹی زینب کہتی ہے ہائے میرا حسین، ہائے میرا ماجایا غریب، ہائے میرا پیاسا حسین۔ شیری بیدار ہوئی، ارے یہ کون بی بی حسین کا نام لے کے روتی ہے؟ یہ تو میرے آقا کا نام ہے، کون بی بی حسین کا نام لے کے روتی ہے؟ آئی حجرے میں زینب کے بی بی، کیا غصب کر رہی ہو؟ حسین کا نام لے کے کیوں روتی ہو؟ ارے میں حسین کو جانتی ہوں، آپ کیسے جانتی ہو؟ عزادارو کیا حسین کے نام پر دو نام حسین ہے؟ کہا تم کس حسین کی بات کرتی ہو؟ عزادارو کہا میں حسین کی بات کرتی ہوں، رسول کا نواسا ہے، فاطمہ کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا جا بی بی، اب کوئی حسین کا نام لے کے نہیں روئے گی۔ شیری اپنے حجرے میں جیسے جا رہی تھی، ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب پھر کہتی ہے ہائے اکبر کا بابا، ہائے سکینہ کا بابا۔ اب شیری سے نہ رہا گیا، ارے شیری کیا غضب کرتی ہے؟ شیری آئی، کہا ارے بی بی کیا غضب کر رہی ہو؟ سکینہ کے بابا ہی کا نام تو حسین ہے، زینب کے بھائی ہی کا نام تو حسین ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی زینب سے برداشت نہ ہوا، کہا اے شیری اپنے گھر بلاتی بھی ہے پہچانتی بھی نہیں۔ کہا دیکھ وہ ان کا سر، وہ محمد کا سر، وہ علی اکبر کا سر، اور تم نے جو گھوڑے میں گردن میں سر دیکھا تھا نا وہ میرے شیر عباس کا سر تھا۔ عزادارو اب شیری سے نہ رہا گیا، کہا میرے آقا کا سر کہاں ہے؟ عزادارو علی کی بیٹی زینب نے کہا حجرے میں دے، وہی نوکے نیزہ پر تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ شیری کہتی ہے یہ سب کیسے ہو گیا؟ حسین نے تو وعدہ کیا تھا میں آپ کے گھر مہمان ہوں گا۔ کہا یہی تو مہمان بن کر ہم آئے ہیں۔ اے شیری تمہارا شکریہ کہ تم ہم غریبوں کو ایک رات کے لیے اپنے گھر روکا۔ شیری نے ایک جملہ کہا عزادارو ارے سب کیسے ہو گیا؟ ارے عباس کیا نہیں تھے؟ زینب نے کہا ارے شیری نہ کہو، عباس نے بڑی وفا کیا، عباس پہ تو وہ ظلم ہوا کسی شہید پہ نہ ہوا۔ کہا کیسے؟ کہا جو شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا ارے اس کے دونوں ہاتھ سلامت ہوتے تھے، عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو عباس کے دونوں شانے پہلے قتل ہو گئے تھے۔ عباس پیشانی کے بل پہ گرا، شیری ماتم کرنے لگی، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلوم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ و تسلیم اللہ۔ بار الہ میرے معبود اس فرش ادا پر تمام مومنین کے حاجات کو پوری فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ہو اللہ ان کو شفا فرما، جو زیارت کربلا کے متمنی ہیں ان کی زیارت کربلا سے مشرف فرما۔ میرے اللہ حقیقی وارث سے کربلا منتقم خون امام حسین سرکار اعلان زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لشکر میں شمار فرما۔
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن جن مرحومین کی نیت سے یہ مجلس برپا کی گئی ہے وہ سب کو رسالے سمجھتا